بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے کسی مریض کی عیادت یا اپنے کسی دینی بھائی کی زیارت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ نادى مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت یا اپنے کسی دینی بھائی کی زیارت اللہ کے لیے کی تو ایک منادی آواز دینے والا اعلان کرتا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تیرا ان نیک کاموں کے لیے چلنا نہایت ہی عمدہ ہے اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ یعنی کسی مومن بھائی سے ملاقات یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ایک مومن کا حق ہے، اور اخوت اسلامی کو قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آج کے اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جن آدمیوں کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں گی وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر ایک، جس نے کسی مریض کی عیادت کی۔ نمبر دو، جو کسی مسلمان دینی بھائی کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے گیا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی فضیلت کی ہیں، مریض کی عیادت بھی کرنا اور دینی بھائی سے ملاقات بھی کرنا اور اس کی زیارت بھی کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت فضیلت کی حامل ہے۔ مریض کی عیادت کرنا تو ایک دوسرے پر حق ہے۔ حدیث پاک میں دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ستۃ حقوق، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اس میں ایک حق یہ بھی ہے، یعودہ اذا مرض، جب کوئی مسلمان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، یہ ایک دوسرے کا حق ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ لیکن ایک بات کو ذہن رکھیے، حدیث پاک میں ایک لفظ ہے اخا لہ فی اللہ، جس نے یہ دونوں کام اللہ کے لیے کیا ہو، اپنے لیے نہیں کیا، مریض کی عیادت بھی کیا ہو اللہ کے لیے اور کسی دینی بھائی سے ملاقات بھی کیا، اس کی زیارت بھی کیا ہو اللہ کے لیے۔ آج ان دونوں چیزوں سے ہم لوگ اکثر و بیشتر محروم ہیں، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ اس فضیلت میں شامل نہیں ہیں۔ ہم کسی مریض کی بھی عیادت کرتے ہیں تو وہاں دو باتوں کا خیال ہم کرتے ہیں، یہ تو ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں، ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں۔
یا تو بہت قریبی رشتہ دار ہے یا تو بہت ہی قریبی تعلق اور دوست والا ہے، تب آدمی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے کہ اگر نہیں گئے تو کیا سمجھے گا کہ دیکھنے تک بھی نہیں آیا۔ آپ لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جو بات میں بول رہا ہوں۔ تو مریض کی عیادت میں بھی یہ دو باتیں آج شامل ہو گئی۔ اگر یہ ذہن میں ہے کہ نہیں گئے تو کیا کہے گا، تو پھر یہ اللہ کے لیے عیادت کرنا نہیں ہوا، یہ اپنی ذات کے لیے عیادت کرنا ہوا، اور اس پر جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی دینی مسلمان بھائی سے اس نسبت پر جا کے ملاقات کرنا کہ اس سے تعلقات ہیں، 2-3 دن ہو گئے نہیں ملیں گے تو کیا کہے گا، اس پر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں میں نیت خالص ہونی چاہیے کہ زیارت اور ملاقات کے لیے بھی میں جا رہا ہوں تو صرف اللہ اس کے رسول کے حکم پر جا رہا ہوں، مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس آدمی کے اندر یہ دونوں باتیں اللہ کے لیے پائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تمہارا جانا یہ بہت ہی عمدہ ثابت ہوگا، اور ان دونوں کاموں کی وجہ سے اللہ تم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب آئندہ سے جب ہم لوگ مریض کی زیارت کریں یا کسی مومن بھائی سے ملاقات کے لیے جائیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، کوئی مقصد نہیں، رشتہ داری مقصد نہیں، تعلقات مقصد نہیں، دوستی مقصد نہیں۔ ناک کٹ جائے گی نہیں جائیں گے کیا کہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے لیے جائیں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔